شکوے بھی آتے ہیں کہ ہمارے سوالات شامل نہیں ہو رہے، بعض احباب کے فون آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں فی الفور جواب دیں۔ یاد رکھیں کہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوئی فرقہ وارانہ باتوں کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو پروگرام میں شامل نہیں کر پاتے۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات بارہا مرتبہ ذکر کیے جا چکے ہوتے ہیں، اس وجہ سے شامل نہیں ہوتے۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کلیئر نہیں ہوتے، آڈیو کلیئر نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ اپنے سوالات بھیجتے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ جیسے ہی وقت آئے گا، یا پھر بعض دفعہ سوالات کا بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک ترتیب کے ساتھ سوالات شامل کیے جاتے ہیں۔ قاری صاحب کون سے آج کے سوالات موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال، کیا مرد اپنی بیوی کا نام لے کر پکار سکتا ہے یا نہیں؟ کیا بیوی اپنے مرد کو نام کے ساتھ پکار سکتی ہے یا نہیں؟ جواب عنایت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام کے اندر یہ مسئلہ مشہور ہے جناب کہ اگر کوئی بیوی اپنے خاوند کو اس کے نام کے ساتھ پکارے، یہ گاؤں دیہات کی بات کر رہا ہوں، تو شاید نکاح ختم ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے بڑے بڑے لطائف بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ کوئی خاتون نماز پڑھتے ہوئے تو اس کے خاوند کا نام رحمت اللہ تھا، تو اب وہ سلام پھیرتے ہوئے بڑی پریشان ہوئی۔ میرا مقصد صرف اشارہ کرنا تھا، نکاح ٹوٹنے والا کوئی مسئلہ نہیں، صرف آپ نے اس اصول کو یاد رکھنا ہے کہ جو ادب کی جگہ ہوتی ہیں نا، بڑے ہوتے ہیں جو ادب کا مقام ہوتا ہے، وہاں پر نام لینا مناسب نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی بندہ بھی اپنے والد صاحب کا نام لے کے نہیں پکارتا، اپنی والدہ صاحبہ کا نام لے کے نہیں پکارتا۔ اسی طرح بڑے بھائی ہیں تو ان کا نام لے کر پکارنا ذرا معاشرے کے لحاظ سے تھوڑا سا ادب کے اندر کمی کا باعث بنتا ہے، اس وجہ سے جو بڑے رشتے ہوتے ہیں ادب والے، ان کا نام نہیں پکارا جاتا۔ علامہ شامی علیہ رحمہ نے اس حوالے سے لکھا، علامہ حسکفی علیہ رحمہ نے بھی اس کے حوالے سے تذکرہ کیا، اور اسی کی شرح پر علامہ شامی علیہ رحمہ نے لکھا کہ خاتون کے لیے یہ عمل، یہاں سے دوبارہ لگائیے گا، خاتون کے لیے یہ عمل مکروہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کا نام لے کے پکارے، کہ اس کے اندر نہ ادب کے اندر کمی واقع ہو رہی، بلکہ کوئی ایسا نام پکارنا چاہیے کہ جو کوئی بھی نہ پکارتا ہو، اور محبت بھی اسی طرح بڑھے گی نا۔ بلکہ بعض خواتین اپنے جو خاوند ہیں ان کے حوالے سے ہنی نام رکھ دیتی ہیں، اب وہ شہد کی جانب نسبت کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہر کسی کی زندگی کے اندر مٹھاس ہو، خاوند بھی مٹھاس والے معاملات کرے اور بیوی بھی۔ خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کا نام لے کے پکار سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے اس کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسا نام رکھے کہ جو کوئی نہ پکارتا ہو، تاکہ محبتیں پیدا ہوں نا۔ وگرنہ اگر کوئی اور نام لے کے پکارے اور ساتھ بے ادبی کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا، تعظیم کو، تکریم کو۔ اگر یہ چیزیں شامل حال رہیں تو پھر جناب اگر بالفرض کسی نے نام لے کے پکار دیا تو گناہ گار نہیں ہوگی، لیکن بہتر عمل یہی ہے، چونکہ علامہ شامی علیہ رحمہ نے اس حوالے سے لکھا کہ مکروہ ہے، اس لیے بچ جانا بہتر ہے۔ تاہم خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کا نام لے کے پکار سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال یہ فرما رہے ہیں کہ میرا نام محمد اجمل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ سوال کر رہے ہیں، نماز تشہد میں درود کے بعد کون سی دعائیں پڑھنا مسنون ہیں؟ صحیح احادیث سے وضاحت کر دیں، مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے اور پوری امت مسلمہ کے حوالے سے ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ رہی بات یہ کہ جب تشہد پڑھتے ہیں، تشہد کے بعد دعا پڑھنا یہ مسنون ہے۔ اب وہ دعا کوئی سی بھی ہو سکتی ہے دعائے معصورہ میں سے، لیکن یاد رکھیں اصول یہ ہے کہ وہاں پر جو دعا پڑھی جائے گی نا، اگر تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مذکور جو دعائیں ہیں ان کو پڑھیں گے تو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھیں گے، دعا کی نیت سے پڑھیں گے۔ مثلا عمومی طور پہ پڑھی جاتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہاں تک آپ نے پڑھ لیا، آپ کی نماز کمپلیٹ ہو گئی۔
اب اس کے بعد اگر آپ کے پاس وقت بچتا ہے، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور اتنا وقت بھی ہے کہ آپ کو ذوق شوق بھی ہو، تو اس کے بعد آپ شروع کر سکتے ہیں جناب اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ بھی کثیر دعائیں جناب احادیث کے اندر مذکور ہیں، جن کے اندر کتاب الاستعاذہ یہ بڑی معروف ہے حدیث کے اندر کہ بہت ساری چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے پناہ مانگی، جن میں سے اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ یہ میں جمع کا صیغہ بول رہا ہوں، اگر اکیلا نماز پڑھے گا تو اللہم انی اعوذ بک، آگے پھر اسی طرح دعا ہے۔ امام صاحب ہیں اگر تو ان کو چاہیے کہ جب دعا پڑھیں تو بقیہ کو بھی جو ان کے اقتداء کرنے والے ہیں ان کو شامل کریں، باقی بھی جو بھی ان کے ساتھ منسلک ہیں سب کو شامل کرنا چاہیے۔ تاہم یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسی دعا کہ جس کا تقاضا، کوئی بھی ایسی چیز جس کا تقاضا بندوں سے کیا جاتا ہے، یہ دعا نہیں کر سکتے وہاں پر۔ جیسے کہ کسی بندے کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ جناب نماز پڑھے اور ساتھ ہی کہ اللہم زوجنی فلاں فلاں فلاں، تو ایسی دعائیں نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جو احادیث کے اندر مذکور ہیں، قرآن کے اندر مذکور ہیں، ان کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ اس کی بہت زیادہ تفصیل ہے، جو بھی دعائیں آپ احادیث کے اندر آپ کو ملیں لیکن ان کا تعلق دنیا و آخرت کے ساتھ ہو، ایسی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنے کلمات اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ صحیح، آپ نے ابھی پڑھا اللہم زوجنی فلاں فلاں فلاں، اس کا ترجمہ تو کر دیں۔ اس کا ترجمہ ہوگا اللہم اے میرے اللہ زوجنی، فلاں کو میری زوجہ بنا دے، اب اس کے بعد نام ذکر کر دے۔ تو یہ دعا ویسے آپ کر سکتے ہیں، نماز پڑھ لیں اور آپ کو اگر کوئی خاتون کوئی پسند ہے تو اس کے حوالے سے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو سلام۔ اس کے بدلے ایک آیت میں بھی تو آتا ربنا حب لنا من ازواجنا جی جی بالکل، وذریاتنا، قرآن کی آیت میں تو ہے یہ دعا، اگر کوئی اپنے الفاظ میں کر لے تو جائز نہیں ہوگا؟ اپنے الفاظ میں نہیں کر سکتا، ہاں اگر وہ نماز کے اندر پڑھنا چاہے اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، چونکہ یہ قرآن کے اندر مذکور ہے تو دعا کی نیت سے اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن اب اس کے اندر اضافہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہ اب ازواجنا کہے یا زوجنی کہہ کے تو کسی کا نام نماز کے اندر ذکر کرے، ایسا جائز نہیں ہے۔ بقیہ جو دعائیں ہیں ان کو پڑھ ہم نے سکتا ہے۔ یہ بھی دیکھا ہے دعائے قنوت میں بعض مرتبہ کچھ عرب قراء حضرات کو کہ وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں فلسطین کا نام لے رہے